دوستو، فلپائن ایک جزیرہ نما ملک ہے جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پیسیفک اوشین کے درمیان میں واقع ہے۔ 7641 چھوٹے بڑے جزیروں پر مشتمل یہ ملک ہے۔ فلپائن کے پاس کوئی بھی لینڈ بارڈر نہیں ہے، البتہ اس کی بحری حدود چین، تائیوان، جاپان، انڈونیشیا، ملائیشیا کے ساتھ ملتی ہیں۔ 3 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر واقع فلپائن کی آبادی 109 ملین ہے، جو دنیا کی 8ویں بڑی آبادی ہے۔ فلپائن کی وجہ شہرت یہاں کا آزادانہ ماحول ہے۔ فلپائن پر کب تک ہندوستان، مسلمانوں اور ہسپانیوں نے حکومت کی، امریکہ نے کیسے فلپائن کو اسپین سے چھینا تھا، اور فلپائن کی مکمل تاریخ جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو، اور سیریز دنیا کے 195 ممالک کی مکمل تاریخ اور احوال میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں روس کی مکمل تاریخ کا جائزہ لیا تھا، جسے آپ دوستوں نے بے حد پسند کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ویورز، فلپائن کی تاریخ کو ہم سمجھنے کے لیے اسے 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ اس کا پہلا دور 7 لاکھ سال پہلے اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب یہاں ہومو سیپین انسانوں کی ایک سپیشی ہومو لیوزونوسس رہا کرتی تھی۔ یہ سپیسی چھوٹے قد کی مالک ہوتی، مگر اس کی ساری خصوصیات انسانوں جیسی ہوتی تھی، جیسا کہ شکار کرنا، غاروں میں رہنا، پتھر اور ہڈیوں سے ہتھیار وغیرہ بنانا شامل ہے۔ فلپائن کے جزائر میں موجودہ ہومو سیپین انسانوں کی آمد 45,000 سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ یہ انسان ایشیا سے بذریعہ بحری جہازوں کے ان جزائر پر پہنچے تھے۔ ان انسانوں کے علاوہ 30,000 سال پہلے یہاں آسٹریلیا سے بھی کچھ اقوام آ کر آباد ہوئی تھی۔ 1000 قبل مسیح میں فلپائن کے ہومو سیپین انسان 4 بڑے فلپائنی قبیلوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ہر قبیلے کے پاس ہزاروں جزیرے ہوتے تھے۔ 13ویں صدی تک یہاں فلپائنی قبیلے یہاں خود مختار حکمران تھے۔ ان کے بحری تجارتی تعلقات چین اور ہندوستان تک قائم تھے۔ چین اور ہندوستان دونوں ایک وقت ایسا آیا کہ بدھ مت ملک بن گئے تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی فلپائن بھی ایک بدھ مت ملک بن گیا۔ ناظرین، فلپائن کی تاریخ کا دوسرا دور 13ویں صدی سے اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہندوستان کا عمل دخل فلپائن میں بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ 10ویں صدی عیسوی میں ہندوستان کی سری وجایا سلطنت نے فلپائن کے کچھ ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی بندرگاہیں تعمیر کی تھی۔ اس کے علاوہ 14ویں صدی میں انڈیا کی ایک دوسری ریاست مہاجا پت نے ملائیشیا کے ساتھ ساتھ فلپائن کے بھی کچھ ساحلی علاقے حاصل کر لیے تھے۔ یہ وہ دور ہے جب فلپائن کے ساحلی علاقوں پر ہندوستانی تاجر حکمران تھے اور اندرونی فلپائن مختلف فلپائنی اقوام کی ریاستیں ہوتی تھیں۔ ان فلپائنی ریاستوں میں لناؤ سلطنت فلپائنی جزیرے منڈاناؤ پر قائم تھی، جو سب سے مشہور تھی، جبکہ یہ ایک مسلم ریاست تھی جو عرب تاجروں اور ملاکایا کی سلطنت نے اپنی کوششوں سے قائم کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ برونائی نامی پڑوسی ملک نے بھی فلپائن کے چند جزیروں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ 12ویں صدی عیسوی سے لے کر ہسپانیوں کی آمد تک فلپائن پر بیرونی طاقتیں، جس میں ہندوستان، چین، ملاکا مسلم ریاست، برونائی مسلم ریاست اور جاپان کا قبضہ تھا۔ ان ممالک نے زیادہ تر ساحلی فلپائن پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اس کی وجہ یہاں کی اسٹریٹجک اہمیت تھی۔ خواتین و حضرات، فلپائن کی تاریخ کا تیسرا دور فلپائن پر اسپین کے قبضے سے شروع ہوتا ہے۔ 1521 میں فلپائن کے ایک جزیرے پر ایک اسپینش بحری بیڑے نے لنگر ڈالے۔ کسے خبر تھی یہ بحری بیڑا فلپائن کی اگلی 500 سال کی قسمت کا رخ بدلنے جا رہا ہے۔ اسپینش بحری بیڑے کے کپتان فرڈینڈ میگلن نے اس جزیرے پر قبضہ کر کے اسے اسپین کی کالونی ڈکلیئر کر دیا تھا اور آس پاس کے جزیروں کے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، 1543 میں یہاں ایک دوسرا بحری بیڑا
شہزادہ آسٹریا فلپ کی کپتانی میں لنگر انداز ہوا اور کچھ مزید فلپائنی علاقوں کو بھی اسپین کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ 1556 میں جب فلپ اسپین کے شہنشاہ بنے تو ان کے اعزاز میں ان فلپائنی کالونیوں کو فلپین کا نام دے دیا گیا، یعنی کہ فلپ کی سرزمین۔ آج سارے فلپائن کو اسی نام سے جانا جاتا ہے۔ 1571 میں ہسپانیوں نے مسلم ریاست منڈاناؤ کا خاتمہ کر کے اس کا علاقہ بھی فلپائن کا حصہ بنا دیا تھا۔ 1578 میں ہسپانیوں نے برونائی کے مسلمانوں کو شکست دے کر ان کا فلپینی علاقہ بھی اپنی کالونی بنا دیا تھا۔ 1591 تک ہسپانیوں نے تقریباً سارے فلپین پر قبضہ کر کے اس ملک کو اسپینش فلپین کالونی کا نام دیا تھا۔ ہسپانیوں نے منیلا نامی جزیروں کو مرکزی شہر کی حیثیت دی تھی، جو کہ آج بھی فلپائن کا دارالخلافہ ہے۔ 1762 سے 1764 تک 2 سال تک برٹش فرانس 100 سالہ لڑائیوں کے دور میں فلپائن پر برٹش نے بھی قبضہ کیا تھا، مگر جلد ہی ایک معاہدے کے بعد فلپائن انہوں نے اسپین کو واپس کر دیا تھا۔ ویورز، 1812 کا سال فلپائن کی تاریخ میں ایک خوش قسمت سال مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہلی بار آئین نافذ کیا گیا تھا۔ یہ کسی بھی یورپی ملک کی طرف سے اپنی کالونی میں پہلا آئین بنانے کا ریکارڈ ہے۔ 1863 میں یہاں پہلی یونیورسٹی بنائی گئی، جو آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ ناظرین، 1872 اور 1896 میں یہاں 2 بار اسپینش حکام کے خلاف ناکام بغاوتیں بھی ہوئی ہیں۔ البتہ 1901 میں جب امریکہ کی اسپین کے ساتھ کیوبا کے مسئلے پر جنگ شروع ہوئی تو امریکہ نے نہ صرف اسپین کو شکست دے دی بلکہ فلپائن سے بھی اسپین کا 500 سالہ اقتدار ختم کر کے فلپائن کو اپنی کالونی بنا دیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان، جو امریکہ کے خلاف لڑ رہا تھا، اس نے فلپائن پر بھی قبضہ کر لیا تھا، مگر 1945 میں امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں جاپان کو شکست دے کر فلپائن کو ایک آزاد جمہوری ملک بنا دیا تھا۔ فلپائن اور امریکہ آج بھی اچھے دوست سمجھے جاتے ہیں۔ فلپائن کی وجہ شہرت یہاں کا لبرل ماحول ہے، جس میں خواتین کو بے حد آزادی حاصل ہے۔ یہاں بغیر شادی کے مرد و عورت کا آپس میں بھی رہنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ فلپائن کی وجہ شہرت اس کے ساحلی حصے ہیں، جہاں لاکھوں لوگ سالانہ آتے اور جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی فلپائن کی مختصر سی تاریخ۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے برونائی دارالاسلام کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ملک کی سرزمین پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔